وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، حدیث میں جو الفاظ ہیں کہ جنت کے دروازوں کو رمضان میں کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، سرکش شیاطین کو گرفتار کر دیا جاتا ہے، ان کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے ایسا ماحول مہیا کر دیا جاتا ہے کہ وہ نیکی کے کام زیادہ سے زیادہ کر کے جنت میں داخل ہو جائے، ایسے اعمال کرے، ایسے اعمال اختیار کرے، روزے کی صورت میں، نوافل کی ادائیگی کی صورت میں، قرآن مجید کی تلاوت، صدقہ اور خیرات، یہ تمام اعمال ایسے ہیں کہ جو اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو یہ رمضان کے استقبال، رمضان کے پروٹوکول اور جو روزے رکھنے والے ہیں، مومنین ہیں، ان کے پروٹوکول کے لیے اس طرح سے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے کہ اگر تم نیکیاں کرو گے، نیک بن جاؤ گے، تو یہ جنت تمہارا مقدر بنے گی جس کے دروازوں کو کھول دیا گیا ہے۔ تو یہ مطلب ہے، جیسے کوئی مہمان آئے تو گھر کو سجا دیا جاتا ہے اور گھر میں سجاوٹ اور گھر کی صفائی وغیرہ کر دی جاتی ہے کہ کسی مہمان کی آمد ہے۔ تو اسی طرح رمضان کی آمد پر رمضان کے پروٹوکول کے لیے اور روزے رکھنے والوں کے پروٹوکول کے لیے اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں کہ اگر تم نیک بنے رہو گے تو یہ جنت جس کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، یہ تمہارا مقدر بن جائے گی، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے کہ اگر تم نیکیاں کرتے رہو گے اور وہ اعمال ترک کر دو گے، چھوڑ دو گے جو جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں، تو پھر تم جہنم میں نہیں جاؤ گے، اور جہنم کے دروازوں کو ہم نے بند کر دیا ہے۔ تو رحمت اللہ کی برس رہی ہے، اور اس سے بعض نے یہ معنی بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، یہ مراد ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب نہیں ہوتا، اس لیے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ اور شیاطین جو انسان کو گمراہ کرنے والے ہیں، سرکش شیاطین جو ہیں، ان کو بھی گرفتار کر دیا جاتا ہے کہ تاکہ نیکی کرنا آسان ہو جائے، نیک اعمال کرنے آسان ہو جائیں۔ تو یہ سارا انسان کو اور مومن کو نیکی کی طرف لگانے کے لیے ایک موسم ہے، نیکیوں کا موسم، اور پھر اس موسم کا استقبال، اور پھر جو نیک اعمال کرنے والے ان کے استقبال کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی مہمان آنے والا ہو تو گھر کو سجا دیا جاتا ہے، گھر کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے کہ مہمان انٹر ہو جائے، تو یہ ایک پروٹوکول ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین جنت کو، اس کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں کہ تاکہ انسان ایسے اعمال کرے، نیکیاں کر کے وہ جنت میں داخل ہو جائے، اور برائیوں کو ترک کر دے تو جہنم سے بچ جائے۔ تو یہ حدیث کا مطلب ہے۔ باقی اس سے یہ سمجھنا کہ جو بھی رمضان میں فوت ہوگا تو وہ ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا کیونکہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ جو رمضان میں فوت ہوگا تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اگر تو یہ ہوتا تو پھر ہم یہ معنی لیتے نا، اپنے پاس سے اپنے دماغ کے گھوڑے تو نہیں دوڑانے، بلکہ جتنا حدیث میں ہے صرف اس کو ماننا ہے کہ جنت موجود ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جنت بھی موجود ہے اور جہنم بھی موجود ہے، اور صرف یہ رمضان اور ایمان والوں کے استقبال کے لیے اس طرح سے دروازوں کو کھولا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو روزے بھی نہ رکھے یا جو رمضان کی قدر بھی نہ کرے اور اس کی موت رمضان میں آ گئی تو دروازے کھلے ہیں وہ تو ڈائریکٹ جنت میں داخل ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے، اس کے لیے آپ نے دروازے کھول کے رکھے ہوئے ہیں، اب یہ مطلب نہیں ہے کہ جو چاہے گھر میں داخل ہو جائے، لیکن مالک کی جس کی اجازت ہوگی، جو مہمان ہیں ان کے لیے ہے، وہی داخل ہوں گے۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے دروازے کھولے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو ہے جیسا ہے اگر فوت ہو گیا تو جنت میں چلا جائے گا، یہ تو حدیث میں نہیں ہے نا، بلکہ حدیث میں صرف رمضان اور اہل ایمان کے استقبال کے لیے یہ ایک پروٹوکول کے طور پہ دروازوں کو کھولا جاتا ہے۔ ہاں، یہ بات یقینی ہے یا یہ بات ضرور ہے، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ جو لوگ رمضان کی قدر کرتے ہیں، رمضان میں عبادات اور رمضان کا حق ادا کرتے ہیں اور اس طرح سے عبادات میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو ایسے کسی شخص کی موت رمضان میں ہو جائے تو اللہ سے یہ کبھی امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو یہ ایک اللہ سے امید ہے کہ وہ نیکی کرتے کرتے جو شخص فوت ہوا تو اس کا انجام اچھا ہی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اگر وہ روزے کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے
اور جیسے حاجی کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ قیامت کے دن جب اٹھے گا تو یہ تلبیہ کہہ رہا ہوگا. تو اسی طرح اگر نیکی پر کوئی انسان فوت ہوتا ہے تو یہ ایک اچھا خاتمہ بھی ہے اور اللہ سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ جنتی ہے. لیکن یہ مطلب نہ ہی کسی حدیث میں ہے اور نہ ہی کسی نے یہ مطلب لیا ہے کہ چونکہ جنت کے دروازے کھلے ہیں تو جو فوت ہو گیا وہ جنت میں چلا جائے گا. ایسا قطعاً نہیں ہے اور اس بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے. حدیث میں جتنے الفاظ ہیں ان پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ جنت کے دروازے رمضان میں کھول دیے جاتے ہیں اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنت موجود ہے. تو اسی پر جتنے الفاظ ہیں ان کو ہم نے سمجھنا ہے اور اس پر یقین رکھنا ہے. اس پر اپنے دماغ سے ہم کیا سرائیاں کریں گے کہ چونکہ بند ہیں تو جہنم میں کوئی نہیں جائے گا، یہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں تو جنت میں ہی سب لوگ جائیں گے، تو یہ بات درست نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب.